إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون صدق الله مولانا العظيم लाइक असद तकरीम सामीन मुकर्रम जिंदगी उस वक्त मुश्किल हो जाती है कभी कभी जब अपने भी काम नहीं आते
اپنی اپنی پڑی ہوتی. الہ العالمین ہر ایک کی حفاظت فرمائے، ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائے، بلکہ ہمیشہ اپنا محتاج بنا کے رکھے. ایک شخص نکلتا ہو اس امید پہ کہ شام کو مزدوری لے کے آؤں گا، رات کو میرے بچے بھوکے نہیں سوئیں گے. یہ درد وہی والد جانتا ہے جس نے اپنے بچوں کو کبھی بھوک سے نڈھال ہوتے ہوئے دیکھا ہو. اسی کو خبر ہوتی بچے بھوک سے روتے ہوں، بلکتے ہوں، مانگتے ہوں. یہ شخص نکلا ہو، دن بھر انتظار کیا ہو. اللہ کا شکر کیجیے اگر اللہ نے نوازا ہے. مزدوروں کی لمبی لائن ہوتی ہے، کبھی کبھی آپ دیکھتے ہو ظہر کا وقت ہوتا ہے، کھڑے ہوتے ہیں، کوئی بلانے کے لیے نہیں آتا. یہ شخص کھڑا ہے، دن بھر انتظار کے بعد اس کو پورا دن مزدوری نہ ملی ہو. یہ واپس اپنے گھر کو لوٹتا ہو بوجھل قدموں کے ساتھ. گھر کا دروازہ کھلتے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کون بتائے، وہ تو دوڑ کے آتے ہیں نا، بابا آئے. بازوؤں کو پھیلا کے گلے لگتے ہو، آج کیا کھانے کو ملے گا. باپ کے دل کی حالت تو باپ ہی سمجھتے ہیں. کوئی چیز مانگتا ہو، جس بچے نے ہوش سنبھالا ہو اس کے چہرے سے بھوک کے آثار جھلکتے ہوں، لیکن یہ والد حالات کا مارا ہوا زبان سے بولے بھی تو کیا بولے. اس دکھ اور غم کی کیفیت میں دروازہ نوک ہوتا ہو، قرضہ لینے والے، بھائی تم ایک وعدہ کرو یار. یہ تیسری چوتھی مرتبہ ہو گئی ہے، جو بھی تاریخ دیتے ہو ہم آتے ہیں، کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. قرضہ لیتے ہوئے سوچنا چاہیے. ادھر مزدوری نہ ملتی ہو، دوسری جانب لینے والوں نے جان کھائی ہو، کیفیت کیا ہوتی. ایسی کیفیت میں اس شخص کو میسر آ جائے، جو بھی اس کا کاروبار ہے وہ سیزن اس کو میسر آ جائے. مختلف کاروبار ہے، لوگ موسم کے اعتبار سے کبھی اس کا بزنس اپ ہو جاتا ہے، کبھی ڈاؤن ہو جاتا ہے. جب فل جوبل پہ اس کا کاروبار ہو، وہ سیزن اس کو میسر آ جائے، ایسی ضرورتیں رکھنے والا بندہ پلاننگ نہیں کرے گا کہ یہ جو وقت آ رہا ہے کم از کم اتنا میں سنبھال لوں کہ ضرورت کے وقت میرے بچے بھوک سے نڈھال نہ ہوتے رہے. وہاں ضرورت کے وقت ہماری ساری پلاننگیں ہو جاتی. انسان اپنی تو کوشش کرتے ہی، باقی اللہ دینے والا ہے، اس کی مرضی ہے، تھوڑا دے زیادہ دے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں، قرض سے زندگی عذاب بنی ہو اور سورس آف انکم نہ ہو، آمدن کا کوئی ذریعہ نہ ہو، ایسا شخص کوئی بھی اس کو کاروبار کے اعتبار سے موقع اور سیزن میسر آتا ہو، کبھی آنکھیں بند نہیں کیا کرتا. پلاننگ کرتا ہے، مشورے کرتا ہے، رستے تلاش کرتا ہے، کوئی موقع جانے نہیں دیتا. نہ وہ دن دیکھتا ہے، نہ وہ رات دیکھتا ہے، بلکہ لگا ہوتا ہے.
محنت تو کرنی چاہیے۔ اللہ ذوالجلال کی اطاعت اور اس کی بندگی میں آگے بڑھنے والوں کے لیے ایک بہت بڑا سیزن، اللہ والے جس کا کئی مہینے پہلے ہی انتظار میں لگ جاتے تھے۔ شعبان کے مہینے کے بعد کون سا مہینہ ہے؟ رمضان کا مہینہ۔ الہ العالمین ہمیں صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، ایمان کی خوبصورت کیفیت کے ساتھ دیکھنا نصیب فرمائے۔ قرض جس سے زندگی عذاب ہو جاتی ہے، آپ یا دنیا میں کسی کو قرض دیتے ہو، لیکن اللہ ذوالجلال اس کی راہ میں اگر آپ تم کچھ لگا دیتے ہو، کوئی بھی نیکی ہو، میرا اللہ بدلے میں کیسے عطا فرماتا ہے اور کیا کیا عطا فرماتا ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں اخلاص نصیب فرمائے، ایسا جذبہ نصیب فرمائے کہ میں اور آپ اللہ ذوالجلال کی اطاعت اور بندگی میں لگ جائیں۔ چلے سب سے پہلے دنیا کے قرض کی بات کر لیتے ہیں۔ دنیا کے قرض سے زندگی ایسے عذاب ہوتی ہے، جان کیسے چھڑوائی جا سکتی ہے؟ ایک تو گناہوں کا قرض ہوتا ہے نا، مال کا قرض۔ فکر جس طرح مال کے قرض کی ہوتی ہے، اس طرح گناہوں کے قرض کی بھی ہونی چاہیے۔ حالات ایسے ہیں، مال کا قرض بڑھتا ہی جاتا ہے، جان چھوٹتی نہیں ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ 2409 نمبر روایت، من اخذ اموال الناس یرید ادا ادى اللہ عنہ۔ جب بھی آپ قرض لیتے ہو، اس میں اخلاص ہونا چاہیے، ادائیگی کی نیت ہونی چاہیے، جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، فراڈ کی نیت سے نہیں۔ اگر آپ کی نیت خوبصورت ہے، اللہ ایسا فضل فرماتا ہے آپ کے لیے قرض کی ادائیگی آپ کی نیت کے اعتبار سے میرا اللہ آسان فرما دیتا ہے۔ جامع ترمذی میں 3563 نمبر روایت، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب ایک شخص کو پریشان دیکھا قرض کے معاملے میں، آپ فرماتے ہیں، الا اعلمک کلمات علمنیہن رسول اللہ۔ ایسے جملے نہ بتاؤں، مجھے کس نے بتائے تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے تھے۔ قرض سے پریشان ہوتے ہو، قرض اگر پہاڑوں کی مانند کیوں نہ ہو جائے، آپ یہ جملے بولو جو اللہ کے نبی نے مجھے سکھائے تھے، پہاڑوں جیسا قرض بھی اللہ ادا فرما دے گا۔ وہ کون سے الفاظ ہیں؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یاد کرنے چاہیے، پڑھنے چاہیے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میرے اور آپ کے پڑھنے کی ادا میں فرق آ سکتا ہے، اللہ کی رحمت میں کوئی شک نہیں۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ جبکہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح ترغیب الترہیب میں 1821 نمبر روایت، سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، لو كان عليك مثل جبل احد دینا لأدى اللہ عنك۔ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی آپ پہ قرض چڑھ جائے، آپ یہ دعا پڑھ لو، اللہ ذوالجلال قرض کی ادائیگی آسان فرما دے گا۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة
رحيمها تعطيها من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سوى. پڑھنے والا اس کو پڑھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پہاڑوں جیسا قرض بھی ہو میرا اللہ اس کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما دیتا ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں صحیح ترغیب ترہیب میں 1822 نمبر روایت. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو کوئی پریشانی ہے, آپ کو کوئی دکھ لگا ہوا ہے, غم لگا ہوا ہے. آج کل کے معاشرے میں حالات جیسے ہیں, قرض بڑھتا جائے, اس سے بڑا غم اور پریشانی کیا ہو سکتی ہے؟ آپ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں, پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, ٹینشنیں جانے نہیں چھوڑتی. آپ پڑھیے اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. آپ پڑھتے ہو, اہتمام کرتے ہو, نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ذل جلال آپ کے دکھ اور آپ کی ٹینشنیں دور فرما دیتا ہے. اور صرف یہیں پہ اختتام نہیں, ابدلہ اللہ مکان حزنہ فرحا, آپ کی جتنی ٹینشنیں زیادہ ہوتی ہیں اللہ آپ کی ٹینشنوں کو خوشیوں میں بدل دیا کرتا ہے. اللہ کریم مجھے اور آپ کو ان دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سنن نبی داؤد میں 1555 نمبر روایت, آپ نے مسجد میں دیکھا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرمائے. آپ نے پوچھا آپ اس انداز سے مسجد میں بیٹھے ہو, نماز کا وقت بھی نہیں ہے. فرماتے ہیں غم ایسے ہے, پریشانی ایسی ہے, اور قرض کا بوجھ اتنا ہے, پریشانی میں اللہ کے حضور پیش ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افلا اعلمک کلاما, ایسے جملے نہ تجھے سکھا دوں اذهب اللہ ہمک, اللہ ذل جلال تیرے غموں کو بھی مٹا دے گا اور قرض جتنا بھی گہرا ہو قرض کو بھی ختم فرما دے گا. غم بھی مٹ جائیں گے, قرضوں کا بوجھ بھی ختم ہو جائے گا. صبح و شام کیا بولنے, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. ابو امام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ففعلت, صبح و شام یہ زبان سے الفاظ نکلے تھے فَأَذْهَبَ اللَّهُ هَمِّي وَغَمِّي, غم بھی دھل گئے, دکھ بھی دھل گئے, اور قرض کا جتنا بوجھ تھا اللہ ذل جلال نے اس کی ادائیگی کے اسباب بھی پیدا فرما دی. زندگی میں اگر اللہ ذل جلال یہ فکر نصیب فرمائے, آخرت کی فکر بہت بڑی فکر ہے. دنیا کے قرض کا بوجھ اتنا پریشان کرتا ہے, کبھی انسان اپنے گناہوں کو یاد کرنے لگے, اللہ ذل جلال کے سامنے جواب دہی کا احساس ہونے لگے, پھر سمجھ میں آتا ہے ایک کاروباری شخص کو
اس کا سیزن نظر آ رہا ہو، وقت سے پہلے پلاننگ کرتے ہیں، کتنا ہی اچھا ہو میں اور آپ آنے والا مہینہ رمضان مبارک کا مہینہ اسی اعتبار سے پلاننگ کرنے لگ جائے، وقت کی پلاننگ کرنے لگ جائے، کیا کیا کر سکتا ہوں، کیسے کر سکتا ہوں۔ کاروبار بھی ہے، آپ نے دکان پہ وقت دینا ہے، آپ نے فیکٹری میں وقت دینا ہے، آپ کی مختلف ذمہ داری ہیں، ان ذمہ داریوں میں سے کتنا وقت ہے جو آپ نکال سکتے ہیں، اور آپ کو پھر کرنا کیا چاہیے، ترتیب کیا ہونی چاہیے۔ یہ فکر زندہ ہو تو خود بخود انسان پلاننگ کرنے لگتا ہے نیکیوں کے اعتبار سے۔ یہ سیزن کتنا بڑا ہے، روزے رکھنے کا مہینہ ہے، فرض اللہ علیکم الصیام، اللہ نے روزے فرض کر دیے ہوئے، شہر مبارک، برکتوں والا مہینہ ہے، لیکن میسر تو اسے آئیں گی نا جو اچھے انداز سے فکر کرنے والا ہو، پلاننگ کرنے والا ہو، وقت کو ترتیب دینے والا ہو، جو ایسی خواہش رکھنے والا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح یہ وقت گزارا کرتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے کس طرح استفادہ کیا کرتے تھے، کیا اہتمام کیا کرتے تھے۔ شہر عظیم، کیسی عظمت والا مہینہ ہے، اللہ عز الجلال نے عظمت والی برکت والی کلام کو نازل فرمایا، اس بابرکت مہینے رمضان المبارک میں نازل فرمایا۔ میرا اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ اللہ عز الجلال نے میرے اور آپ کے لیے رمضان کے مہینے میں رکھا، قدر والی رات لیلۃ القدر کو رکھا۔ ایک رات کی عبادت اگر میسر آ جائے، اللہ عز الجلال کتنے سالوں کی عبادت میرے اور آپ کے کھاتے میں شامل فرما دیتے ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ یہ مہینہ ہے، انسان اہتمام کر لے گناہوں کے کفارے کا مہینہ ہے۔ کیسے؟ فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ انسان اہتمام تو روزوں کا کرتا ہے، گناہوں کا اللہ کفارہ بنا دیتا ہے۔ ومن قام لیلۃ القدر ایمانا، لیلۃ القدر جسے میسر آ جائے، جسے رمضان کی راتوں میں نوافل کے اہتمام کا موقع میسر آ جائے، توفیق مل جائے، اہتمام یہ زمین پہ کرتا ہے، میرا اللہ گناہوں کے لیے معافی کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ۔ یہ مہینہ ہے جہنم سے آزادی کا مہینہ، ہر رات بڑی ہی قیمتی ہے، بڑی ہی قیمتی ہے۔ ابھی سے پلاننگ ہونی چاہیے، اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ عز الجلال نصیب والوں کو یہ فکر بھی عطا فرماتا ہے، ہدایت کی روشنی بھی دیتا ہے۔ اللہ عز الجلال ہمیں فکر بھی عطا فرمائے اور ایسی پلاننگ کی توفیق بھی نصیب فرمائے کہ میں اور آپ ایسا اہتمام کرنے والے بن جائیں۔ وقت کی پلاننگ ہونی چاہیے، کاروبار بھی ضروری ہے، تو پھر وقت کی پلاننگ کرتے ہوئے
خاص طور پہ قرآن مجید اللہ عز الجلال نے ماہ مبارک میں نازل فرمایا، یہ اہتمام اور یہ ارادہ تو ہونا چاہیے کہ میرا تعلق بن جائے اللہ کی کلام قرآن مجید کے ساتھ، تعلق بن جائے۔ ویسے تو سارا سال ہی پڑھنا چاہیے، تعلق رہنا چاہیے، لیکن چلے رمضان کے مہینے میں آپ آدھ گھنٹہ ہی منتخب کر لیں، زیادہ وقت میسر نہیں، کوئی بات نہیں، آدھ گھنٹہ اس انداز سے سورہ فاتحہ پڑھنا سیکھنا ہے، ضروری چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھنا سیکھنا ہے، دل کے اندر یہ چاہت ہو، اہتمام ویسا ہونا چاہیے جیسے پڑھ کے سنایا کرتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنایا کرتے تھے۔ اردو کے اشعار ہو، پنجابی کے ہو، انہیں پڑھنا ہو تو ان کے اوزان کا میں خیال کرتا ہوں، اس انداز سے پڑھنا چاہیے، اس کی لے میں پڑھنا چاہیے، جو اوزان بنے ہوئے ان کے مطابق بولنا چاہیے۔ اللہ کی کلام کی باری ہو تو ایسا ارادہ نہیں ہونا چاہیے، ویسے پڑھو جیسے پڑھ کے سنایا کرتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنایا کرتے تھے۔ اس کو بہت نہیں سمجھیے، ماہ مبارک میں مسجد میں اگر اہتمام ہوتا ہے، نماز تراویح میں قرآن مجید کے سنانے کا اہتمام ہوتا ہے، کہیں کسی جگہ کھڑے ہونا پڑ جائے، گاؤں اور دیہات کے اعتبار سے کوئی کبڈی کا میچ ہو، آپ کھڑے ہیں، گھنٹوں کھڑے ہوتا کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، دوران نماز اگر کچھ دیر قرآن مجید کو سننا ہو تو پاؤں بوجھل ہونے لگ جائے۔ جذبہ ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے، شوق ہونا چاہیے، سننے کا بھی شوق ہونا چاہیے اور پڑھنے کا شوق بھی بیدار ہونا چاہیے۔ اللہ عز الجلال، آپ تھوڑی سی بھی کوشش کرتے ہو، اللہ عز الجلال بڑا قدردان ہے۔ آپ ہلکی سی محنت کرتے ہو، آپ پڑھنے لگ جاتے ہو نا، بات کرنے والے تو کرتے ہیں، بات نہیں آتے، آپ پڑھتے ہو زبان اٹکتی ہے، لوگ بات کرتے ہیں، پڑھنے کا موقع ہے، بال سفید ہو گئے ہو، بھائی بچوں کو لے کے جاؤ، آپ کا موقع گزر گیا ہے، بہت ساری باتیں بولنے والے بول جائیں گے، لیکن یہ میرا اللہ ہے، بات کرنے والے کرتے، کرنے دو، کوئی بات نہیں، آپ پڑھو، محبت سے پڑھو، یہ جذبہ ہونا چاہیے، ایسے ہی پڑھنا سیکھوں گا، کوشش ہوگی کہ میں بھی ویسے ہی پڑھوں جس طرح پڑھا کرتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ زبان اٹکتی ہے، کوئی بات نہیں، اللہ عز الجلال جہاں آپ کو پڑھنے کی نیکیاں عطا فرمائے گا وہاں اٹکنے کی بھی نیکیاں عطا فرمائے گا۔ فرمایا انسان پڑھتا ہے وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، لیکن محنت کر رہا ہے، پرواہ نہیں کرتا کسی کی، وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ، زبان اٹکتی ہے، یہ پھر کوشش کرتا ہے، لَهُ أَجْرَانِ، میرا اللہ اجر بھی عطا فرماتا ہے، دو گنا عطا فرماتا ہے۔ تو انشاءاللہ ابھی سے پلاننگ کریں گے، اللہ کے فضل سے قرآن مجید پڑھنے کی بھی پلاننگ ہونی چاہیے، اور ماہ رمضان میں استفادہ کرنے کی بھی۔ اور استفادہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مسجد نبوی میں ایک مہینہ، کون سی مسجد میں؟ مسجد نبوی میں، یہاں سے ہم میں سے کسی نے جانا ہو، غریب آدمی کے لیے تو ایسے ہی مشکل ہوتا جا رہا ہے، کیسے جوڑے، کتنے کو جوڑے، جوڑ کے اہتمام کر کے پہنچے مسجد نبوی میں، نماز پڑھے، خوش نصیبی تو ہے لیکن مشکل کتنا ہے،
رسول اکرم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف کروں. کس مسجد میں؟ مسجد نبوی میں. ایک مہینہ اعتکاف کرنے سے مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے کوئی ضرورت مند مسلمان ہو، مجھے اس کی ضرورت کا علم ہو، میں اس کی ضرورت کو پورا کر دوں. رمضان سے استفادہ کرنا ہے نا. دائیں بائیں دیکھیں، اپنی بہنوں کو دیکھیں، اپنے بھائیوں کو دیکھیں، ہمسایوں کو دیکھیں، رشتہ داروں کو دیکھیں. اپنی استطاعت کے مطابق جہاں اپنی عبادت کی پلاننگ ہے، وہاں اللہ کرے ایسی بھی پلاننگ ہو. یہ میرا بھائی تو ماشاءاللہ پکا نمازی ہے، مزدور آدمی ہے، مزدوری کرتا ہے، حالات اچھے نہیں ہیں. میں اپنے گھر میں اگر اہتمام کروں گا، جیب جس قدر اجازت دے ضرور اہتمام کیجئے، اس کے لیے بھی ایسا اہتمام کر دیجئے سحری اور افطاری میں اس کے لیے آسانی ہو جائے. یہ پلاننگ ہے. آپ جہاں اپنی عبادت کی پلاننگ کریں، وقت کی پلاننگ کریں، ایسے پڑھنا ہے، ایسے وقت نکالنا ہے، اس انداز سے پڑھنا ہے، اس انداز سے سحری اور افطاری ہے. وہاں جو اہتمام آپ اپنے لیے سوچتے ہو، اپنے لیے کرتے ہو، یہ زندگی ایسے ہی گزرتی ہے. جتنی مشکل سے آپ اہتمام کرتے ہو، اس مشکل کو میرا اللہ بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. آپ اللہ کی راہ میں لگاتے ہو، آدھی کھجور کیوں نہ ہو، اتقوا النار ولو بشق تمرہ. آدھی کھجور ہی اگر اللہ کے رستے میں لگائی ہوئی، اللہ ذوالجلال کو پسند آ جاتی ہے، آپ کے لیے جہنم سے آزادی کا سامان بن جاتی ہے. اور آپ اگر اپنی پلاننگ میں شامل کر لیتے ہو، اپنے مسلمان بھائی کو شامل کر لیتے ہو، میرا اللہ آپ کے لیے کیسا انعام عطا فرمائے گا. یا کوئی لوٹانے والا، کوئی دینے والا، کوئی بڑے سے بڑا اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے. میرا اللہ جب عطا فرماتا ہے نا، اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے. اللہ کے انعام کتنے بڑے ہوں گے. آخری جنتی، سب سے آخر پہ جو جنت میں جائے گا، یخرج من النار حبوا، کھسٹتا ہوا جہنم کی آگ سے نکلے گا. سالوں بعد جب یہ نکلا ہے، سب سے آخر پہ جنت میں جانے کی باری. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، میں اس آخری جنتی کو جانتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. بخاری مسلم کی روایت یہ آئے گا دروازے پہ، فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْهَا، نظر پڑے گی جگہ ہی نہیں. فَيَرْجِعُ، واپس مڑے گا، یا ربی وجدتها ملأ، اے اللہ میں نے تو دیکھا جگہ ہی نہیں. اللہ ذوالجلال فرمائے گے جاؤ فَاذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ، جنت میں داخل ہو جاؤ. پھر آئے، پھر دیکھے جگہ ہی نہیں، پھر واپس مڑے. تیسری مرتبہ کہے گا یا اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، میرے ساتھ کوئی مذاق تو نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرمائے گا یہ تو ایک دنیا ہے نا، ساتوں بر اعظم،
ساتوں زمینیں ملا لیجئے، ایک دنیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس جیسی 9 اور دنیا ہو، 10 دنیا جیسی بادشاہی جنت میں اللہ ذوالجلال عطا فرمائے گا، اس بندے کو عطا فرمائے گا جو جنت میں جائے گا سب سے آخر پہ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بولتے مسکرانے لگ جاتے ہیں، حتی بدت نواجزو، یہ سب سے آخر پہ ادنا ترین جنتی ہوگا۔ اللہ ذوالجلال کے انعام تو ایسے ہوا کرتے ہیں۔ میں اور آپ اگر وقت پہ پلاننگ کر لیں، وقت پہ، آپ اگر دیکھیں ایک جانور کتا ہانپ رہا ہو، بھوک سے نڈھال ہو، اس کو پانی پلایا جائے، پانی پلانے پہ اللہ ذوالجلال کس طرح رحمتیں برسا دے، نیت کا اعتبار ہوتا ہے۔ میں اور آپ ایک نماز پڑھنے والے موحد، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے، ایک نیک اور نمازی بھائی کے لیے جب ایسا اہتمام کریں گے، نیت اگر اللہ کو پسند آ گئی، میرا اللہ عطا فرمائے گا، کیا سے کیا عطا فرمائے گا۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو ایسی فکر نصیب فرمائے، ایسے اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ معمولی سیزن نہیں ہے، روزہ اللہ ذوالجلال کی جانب سے کتنا بڑا انعام ہے۔ روزہ رکھنے والا تو روزہ رکھتا ہے نا، روزے کے اہتمام میں اللہ نے رکھی ہے، خیر ہی رکھی ہے۔ پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ یہ روزہ ہے میرے اور آپ کے لیے گناہوں کے سامنے ڈھال بن جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں 1905 نمبر، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، یہ نوجوان ہے، کہتے جی کیا کروں سمجھ نہیں آتا، کہا اہتمام کیجئے، روزے کا اہتمام کیجئے، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ روزہ رکھیں، اپنی زبان سے تو اچھا بول رہے، برا تو بولنا ہی نہیں۔ اگر کوئی کہے بھی تو کہنا ہے انی امرؤ صائم، میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے۔ روزہ آپ کے لیے ڈھال بن جاتا ہے، گناہوں کے سامنے ڈھال بن جاتا ہے، اور یہ اتنی بڑی عبادت ہے۔ فرمایا 3 قسم کی ایسی دعائیں ہیں جن کو اللہ رد نہیں فرماتا۔ ان 3 دعاؤں میں سے صحیح الجامع 3032 نمبر روایت، وَدَعْوَةُ الصَّائِمِ، روزے دار جب ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، میرا اللہ اس کے ہاتھوں کو لٹایا نہیں کرتا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، جہاں اللہ ذوالجلال کی جانب سے رحمتوں کی برکھا برستی ہے روزوں کا اہتمام کرنے والوں پہ، وہاں فرشتے بھی دعائے خیر کیا کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اہتمام کرتے ہیں روزوں کا اہتمام کرتے۔ یہ آپ نہیں فرمایا تھا علیک بالصوم فإنه لا مثل له وفي رواية فإنه لا عدل له، بے مثل عبادت ہے۔ اللہ ذوالجلال نے اس کے بدلے میں روزے دار کے لیے انعامات ہی ایسے رکھے ہیں۔ آنے والا آیا مغنی بأمر ينفع اللہ، کوئی نفع والا کام بتائیے۔ آدمی ہمیشہ پروفٹ کی بات ہوتی ہے نا، لاس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ پروفٹ کہاں سے ملے گا، میرا اس میں کیا بینیفٹ ہے۔ اگر پروفٹ کی بات ہے، نفع کی بات ہے، فرمایا علیک بالصیام، روزوں کا اہتمام کرنے لگ جاؤ،
پروفٹ اور نفع جو میرا اللہ عطا فرماتا ہے گنتے تھک جاؤ گے، شمار ہی نہیں کر پاؤ گے۔ کیسا پروفٹ اللہ دیتا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، لکھتے ہیں نا فرشتے کرامن کاتبین، کچھ بھی کرتے ہو، لیکن فرمایا یہ روزہ ایسی خوبصورت ترین عبادت ہے، اللہ ذوالجلال نے دینا کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، بس ادا جس کی اللہ کو پسند آ جائے پھر میرا اللہ وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ کل میں اس کا احاطہ بھی نہیں کر پائے گی۔ روزے دار روزے کی حالت میں دن بھر بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، اس کے منہ سے آنے والی کبھی کبھی جو اسمیل ہوتی ہے، والذی نفس محمد بیدہ لخلوف ففی الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کستوری سے بھی ایسی خوشبو نہیں آتی، اللہ ذوالجلال کو اتنی وہ پیاری لگتی ہے اس کی ادا، اس کے منہ سے نکلنے والی ہوا، وہ شخص جو بھوک اور پیاس روزے کی شکل میں برداشت کرتا ہے، اللہ ذوالجلال کی رضا کو پانے کے لیے برداشت کرتا ہے۔ الصیام والقرآن یشفعان العبد یوم القیامہ، روزہ بھی سفارش کر رہا ہوگا، اللہ کی کلام قرآن مجید بھی سفارش کر رہی ہوگی، تو کتنا ہی اچھا ہو جہاں ہم یہ ارادہ کریں کہ روزوں کا ایسا اہتمام ہوگا، وہاں یہ ارادہ ہو جائے اللہ کی کلام قرآن مجید کے ساتھ ایسا تعلق ہوگا، پہلے جو زندگی گزری سو گزری، لیکن اب رمضان میں قرآن مجید کے ساتھ ایسا مثالی تعلق قائم ہوگا، زندگی بھر یہ تعلق کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررہ، اللہ کے نیکوکار بزرگ فرشتے روزے قیامت جہاں کھڑے ہوں گے، میرا اللہ اسے کھڑا فرمائے گا ان نیکوکار فرشتوں کے ساتھ، اس کی ادا کیا ہوگی؟ جو ایمان رکھتا ہے یہ کلام اللہ کی کلام ہے، لا ریب ہے، بے عیب ہے، تغیر سے تبدل دے، یہ الفاظ ہیں اللہ ذوالجلال کے، ایمان کے ساتھ پڑھتا ہے، ایسے رواجی نہیں پڑھتا ہے، اس کی پوری کوشش ہوتی ہے خوبصورتی سے پڑھوں، اس ادا سے پڑھوں جس انداز سے سکھلایا کرتے تھے، پڑھایا کرتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھایا کرتے تھے، اس کی پوری کوشش، اس کو سمجھنا ہے، غور کرنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جس طرح سمجھتے تھے اور پھر اس پہ عمل کرتے تھے، عمل کرنے کے بعد حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، اچھے الفاظ کے ساتھ، درد کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ، خوبصورت اخلاق کے ساتھ، نیک تمناؤں کے ساتھ اسے پھر پہنچانا ہے، آگے بھی پہنچانا ہے۔ یہ 5 کام پورے ہونے چاہیے، ایمان، اللہ کی کلام قرآن مجید پہ تلاوت خوبصورتی کے ساتھ، جذبہ ہو، ویسے پڑھوں گا جیسے پڑھایا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو، کس نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تیسری بات اسے سمجھنا ہے جس طرح سمجھتے تھے نبی کے یار سمجھتے تھے۔ چوتھی بات پھر عمل کرنا ہے۔ پانچویں بات پھر اس کو آگے بھی پہنچانا ہے جہاں تک ہو سکے، قول کے ساتھ، بول کے ساتھ، تحریر کے ساتھ، تقریر کے ساتھ، یہ خوبصورت جذبہ ہو۔ جس طرح روزے سفارشی بن جاتے ہیں
روز قیامت سفارشی بن جائے گی، اللہ کی کلام قرآن مجید سفارشی بن جائے گی۔ الصیام جنۃ من النار، الصوم جنۃ من عذاب اللہ، جہنم کی آگ سے، عذاب سے ڈھال بن جاتا ہے، روزہ ڈھال بن جاتا ہے۔ رمضان کے فرضی روزے، اس کا اجر و ثواب تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن جو نفلی روزے سوموار کا کر لیں، جمعرات کا کر لیں، جو اہتمام کرتا ہے رمضان کے علاوہ بھی، اللہ ذوالجلال کیا عطا فرماتا ہے، من صام یوما فی سبیل اللہ الا بعد اللہ بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خریفا، ایک دن کا روزہ ہے، بدلے میں میرا اللہ کیا عطا فرماتا ہے، جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت اس بندے کو دور فرما دیتا ہے۔ جامع ترمذی میں 1624 نمبر روایت، من صام یوما فی سبیل اللہ، ایک دن کا روزہ، ایک دن کا، اللہ کیا عطا فرماتے ہیں، جعل اللہ بینہ وبین النار خندقا، روزہ رکھنے والے اور جہنم کے درمیان میرا اللہ فاصلے بنا دیتا ہے، خندق بنا دیتا ہے۔ فاصلہ کتنا ہوتا ہے، کما بین السماء والارض، زمین سے لے کے آسمان کی بلندیوں تک کا جتنا فاصلہ ہے، ایک دن کا روزہ ہوتا ہے۔ جہنم کی آگ سے اللہ اس بندے کو اتنا دور فرما دیتا ہے۔ نیکیوں کا، نیکیوں کی بہار کا یہ سیزن ہے ماہ رمضان۔ اس طرح کاروبار کرنے والا پلاننگ کرتا ہے، غنیمت سمجھتا ہے، مجھے اور آپ کو بھی ایسی پلاننگ کرنی چاہیے، ایسی تیاری کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر له على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان۔ شعبان کے بعد رمضان کا مہینہ، آپ نے سنا اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ تیاری کیسے ہو سکتی ہے؟ یہاں پہ میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، پھر اس کی روشنی میں دیکھیں گے تیاری کا مطلب کیا ہے۔ لا حسد الا فی اثنتین، قابل رشک کے دو بندے، یعنی ارادہ ہونا چاہیے۔ آپ ایک بندے کو دیکھتے ہو، یا اللہ اس کو تو نے نوازا ہے، مجھے بھی عطا فرما۔ کون سے دو بندے ہیں جو قابل رشک ہیں؟ بخاری مسلم کی روایت ہے، رجل آتاہ اللہ مالا فہو ينفق آناء اللیل وآناء النہار، ایک شخص کو اللہ نے مال دیا ہے، وہ دن کو بھی اللہ کی راہ میں لگاتا ہے، رات کو بھی اللہ کی راہ میں لگاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہو، آپ دعا کرو، یا اللہ مجھے بھی عطا فرما، میں بھی لگا دوں، دونوں ہاتھوں سے یا اللہ تیری راہ میں لگا دوں، تیرے ضرورت مند بندوں پہ لگا دوں۔ اچھی بات ہے۔ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ، اور دوسرا شخص جس کو اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید کی نعمت سے نوازا ہے، فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ،
اللہ کی کلام کو پڑھتا جاتا ہے، لذت لے لے کے پڑھتا ہی جاتا ہے. دیکھنے والا دیکھتا ہے، یا اللہ مجھے بھی ایسی دولت نصیب فرما، قرآن کی دولت. اب دو طرح کے لوگ ذکر کیے، قرآن والے، مال والے. دونوں کو تیاری کرنی چاہیے، دونوں کو تیاری کرنی چاہیے. قرآن والے کو تیاری کرنی چاہیے رمضان میں اس انداز سے قرآن مجید سنانے کا اہتمام ہو، قرآن مجید پڑھانے کا اہتمام ہو. اگرچہ یہ ساری زندگی ایسا ہونا چاہیے، لیکن اس مہینے کے اعتبار سے وہ اہتمام اور بھی معیاری ہو جائے، اور بھی مثالی ہو جائے. بہت سے ایسے بھائی جو رمضان میں تو نظر آتے ہیں، اکثر غیر رمضان میں نظر نہیں آتے. آپ کی محبت کو دیکھیں، آپ کے اخلاق کو دیکھیں، آپ کے پڑھنے کے انداز کو دیکھیں. جہاں آپ اہتمام کریں وہاں دعائیں بھی ایسی ہونی چاہیے کہ یا اللہ، یا اللہ مجھے ایسا مثالی بنا، میرا خود بھی قرآن مجید کے ساتھ ایسا گہرا تعلق ہو، لوگ بھی ایسے پڑھنے والے نصیب فرما جو میرے لیے آخرت کے اعتبار سے خیر اور خیر کا سامان بن جائے. یہ تو قرآن والوں کی ذمہ داری ہے. مال والوں کی کیا ذمہ داری ہو سکتی ہے؟ کیونکہ حدیث میں دو آدمیوں کا ذکر ہے. آپ دیکھ کے رب سے مانگ سکتے ہو. مال والوں کو چاہیے، سارا سال اگرچہ اللہ کی راہ میں لگایا ہے، لیکن یہ مہینہ ایک ایسا پروفٹ کے اعتبار سے، نفع کے اعتبار سے اللہ ذوالجلال نے ایسا مہینہ رکھا ہے. آپ اہتمام کر سکتے ہو، ضرورت مندوں کے لیے ایسا اہتمام کر سکتے ہو جہاں وہ رمضان کا مہینہ گزارے خوشیوں سے. اہتمام کرنے میں آسانی رہے، ممکن ہے اللہ ذوالجلال نتیجے میں آخرت کی آسانیاں بطور انعام عطا فرمائے. اہل قرآن کو بھی تیاری کرنی چاہیے، مال والوں کو بھی ایسی تیاری کرنی چاہیے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اللہ والے، اللہ ذوالجلال جو انہیں عطا فرمایا ہوتا ہے اسے اللہ کی راہ میں لگانے میں بخل نہیں کرتے. مال والے مال لگا دیں، جس کے پاس مال نہیں ہے وہ اپنی صلاحیتیں لگا دیں. کچھ بھی ایسا ہو جائے آپ کا بھول اللہ کے دین کی سربلندی میں کام آ جائے، آپ کا روپیہ پیسہ اللہ کے دین کی سربلندی میں کام آ جائے. جہاں روزے کا اہتمام ہو، قرآن پڑھنے کا اہتمام ہو، دعاؤں کا اہتمام ہو. آپ جانتے ہیں ماہ رمضان کے بعد عموماً مدارس میں داخلہ کھلا ہوتا ہے، اوپن ہوتا ہے بچوں کے لیے. تو وہاں پورا رمضان اہتمام نہیں ہو سکتا ہے. آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اپنے جاننے والوں میں دیکھیں، یہ بچہ ماشاءاللہ بڑا ذہین ہے، حافظ ہوگا، عالم ہوگا، کتنا دین کا کام کرے گا. وہاں یہ نظر رہنی چاہیے اس طرح کے اہتمام سارے کے سارے نیت اچھی ہو، ارادہ اچھا ہو. اللہ ذوالجلال ضرور توفیق خاص سے نوازے گا. آپ کی رہنمائی، آپ کی زبان سے نکلنے والے جملوں کی میرا اللہ قیمت بنائے گا. الہ العالمین پلاننگ کرنے کی، تیاری کرنے کی اور نئے نئے ذریعے تلاش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی خیر کا کام ہو سکتا ہے، یہاں سے بھی خیر لی جا سکتی ہے، اس سے بھی آخرت بہتر ہو سکتی ہے. اللہ ذوالجلال خود سے ذہنی طور پہ یہ فکر نصیب فرمائے، پھر اللہ اور بھی راستے عطا فرما دیا کرتے ہیں. الہ العالمین جو پریشان ہے پریشانیاں دور فرما، جو تنگ حال ہے تنگیاں دور فرما، جو مقروض ہے قرضے اتارنے کی توفیق نصیب فرما. ہسپتالوں میں، گھروں میں، جہاں جہاں مسلمان بیمار ہیں
کاملہ عاجلہ شفا عطا فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، جو معمور ہیں ظاہری طور پہ یا اللہ ان کے گھر بار مال و جان میں برکت عطا فرما، انہیں حقیقی وطن عزیز کا محافظ بنا، یا اللہ اس وطن عزیز کو دین اسلام کا قلعہ بنا، بے لوث تیرے دین کی خدمت کرنے والے دنیا میں جہاں جہاں بھی آباد ہیں، جس انداز سے بھی جس کسی کی کوشش ہے، اللہ اخلاص نصیب فرما، اور یہ کوششیں، کاوشیں، محنتیں، مشقتیں قبول و منظور فرما، جب تک رکھنا ایمان کے ساتھ رکھنا، جب بھی بلانا ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلانا، قبر کی وحشت، تنہائی، تاریکی، عذاب سے بچا، جنت الفردوس میں اپنے حبیب کی رفاقت اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔